اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وارث الیکٹرانکس یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد وارث بلوچ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ایک 30 امپیئر کا چائنا بیٹری چارجر ہے۔ اس کا ایک فالٹ ہے اور بڑا چھپا ہوا فالٹ ہے، اسے ہم نے ٹھیک کیا ہے اور یہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں ویڈیو، اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ فالٹ کون سا تھا اور کس طرح سے ہم نے ٹھیک کیا ہے۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، اس چارجر کا فالٹ یہ تھا کہ ہمیں کسٹمر نے یہ کہا ہے کہ اس کو جب ہم چارجنگ پر لگاتے ہیں تو اس کی سبز لائٹ آن ہوتی ہے، لیکن ریڈ لائٹ جو ہے وہ آن نہیں ہوتی، اور اس کا جو فین ہے وہ بھی کام نہیں کرتا ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، اللہ خیر کرے، ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو پھر جب اس کو ہم نے کھولا تو اس میں جتنے ممکن فالٹ تھے وہ سارے ہم نے دیکھے۔ کون کون سے فالٹ ممکن ہیں جو ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چارجر ہے اس میں ڈبل FET لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل FET، اور یہ بہت اچھی کوالٹی کا چارجر ہے۔ اس میں کام زیادہ ہوتا ہے، پیچیدگی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ چارجنگ بہت اچھی طرح سے کرتا ہے۔ تو ہمارے بہت سارے جو چارجر ریپیئرنگ والے میکینک حضرات ہیں وہ اس قسم کے چارجر کو بنانے میں ذرا ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹائم زیادہ ویسٹ ہوتا ہے، اور اس سے اچھا ہے کہ دوسرے جو عام چارجر ہیں سنگل FET والے وہ ہم جلدی سے بنا لیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فالٹ تھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کے کیپیسٹر کو دیکھا ہے کہ یہ لوز تو نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ کیپیسٹر کے کنیکشن نیچے سے لوز ہو جاتے ہیں، تب بھی یہ بیٹری پر جب لگاتے ہیں تو چارجنگ پر نہیں جاتا، لیکن جب ہم نے اس کو چیک کیا تو یہ بالکل ٹھیک تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس کے بیٹری والے کلپ ہیں جو ہم بیٹری کے ساتھ لگاتے ہیں، میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ان پر جو تاریں لگی ہوتی ہیں، بعض دفعہ یہ تاریں لوز ہوتی ہیں تو بیٹری سے صحیح سینس نہیں لے رہا ہوتا، تو اس وجہ سے بھی یہ کبھی کبھی چارجنگ نہیں کرتا۔ تو یہ بات بھی ہماری جو ہے وہ ہمارا خیال جو اندازہ تھا وہ غلط نکلا، اور یہ مسئلہ بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر یہ جیسے 75 NF75 سنگل لگا ہوتا ہے باقی چارجر میں، کیونکہ یہ 30 امپیئر کا چارجر ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو اس میں یہاں پر یہ 2 FET لگے ہوئے ہیں سینس والے، ٹھیک ہے، یا سوئچنگ والے۔ تو یہ دونوں بھی ٹھیک ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں یہ پیرالل لگے ہوئے ہیں، ان کے جو کنیکشن ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں پیرالل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اچھا، پھر میرا یہ خیال تھا کہ شاید بیٹری کے وولٹیج جو ہیں وہ سرکٹ تک نہیں پہنچ رہے۔ تو جب میں نے موٹر سائیکل کے ہیڈ لائٹ والا بلب جو ہے وہ یہاں پر لگا کر دیکھا ہے کھول کے نیچے PCB کی طرف سے، تو وہ بالکل 12 وولٹ بیٹری کی طرف سے بھی آ رہے تھے۔ تو اب یہ جو اس کے ممکنات تھے، جو ہمارا خیال تھا کہ فلاں چیز خراب ہوگی فلاں چیز، وہ تو سارا ہم نے دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود یہ چارجنگ پر شفٹ نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر ہم نے یہ کیا کہ اس کے یہاں پر جو وولٹ بنتے ہیں وہ چیک کیے، تو وہ 14 وولٹ نہیں تھے، وہ کم تھے۔ تو یہاں پر 14 وولٹ تو آنے چاہیے، وولٹ بن رہے تھے، لیکن یہ DC وولٹ یہاں پر 14 وولٹ نہیں تھے بلکہ 9 سمتھنگ تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بیک سے AC سائڈ سے یا کوئی مسئلہ ہے، یا اس کا فیڈ بیک کا کوئی مسئلہ ہے۔ تو یہ مسئلے بھی ہم نے ان پر بھی سوچ بچار کیا۔ تو اس میں یہ جو PC لگا ہوا ہے 817، یہ بھی میں نے چینج کر کے دیکھا ہے، اس کا مسئلہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے یہ چیزیں آ جاتی ہیں جن میں فالٹ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جس پر ٹائم زیادہ ویسٹ ہوتا ہے، لیکن اس پر گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے میکینک کا تجربہ جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اچھا، اور جناب پھر یہ ہوتا ہے کہ 358 ایک IC نیچے لگا ہوتا ہے، وہ بھی مسئلہ نہیں تھا اس کا، وہ بھی ٹھیک تھا۔ تو ادھر یہ ریڈ کلر کا جو آپ پف دیکھ رہے ہیں، یہ پف جو ہے
اس کا نمبر غالباً ہے 150J 400 وولٹ۔ اس کو میں نے کیونکہ میرے پاس نیا نہیں تھا تو میں نے دوسرا ایک سرکٹ تھا اس سے نکال کے یہاں پر لگا دیا، تو اس سے یہ ہوا کہ کچھ وولٹ یہاں پر بڑھ گئے، یعنی 14 وولٹ تو نہیں ہوئے لیکن 11.5 12 وولٹ تک آ گئے۔ چارجنگ پر پھر بھی شفٹ نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس کے بعد جناب جو ہمیں پتہ چلا وہ یہ تھا کہ اس میں یہ جو کیپیسٹر لگا ہوا ہے یہ کام تو کر رہا تھا لیکن یہ فلی فنکشن نہیں تھا، یعنی جب ہم اسے شارٹ کرتے تھے تو یہ اس کا دھماکے سے وہ سپارک ہوتا تھا، لیکن کیونکہ یہ 450 وولٹ 470 یو ایف ہے تو یو ایف زیادہ ہیں، تو یہاں پر وولٹ جو ہیں وہ قدرے کم بن رہے تھے۔ تو اسی شک کی بنا پر ہم نے یہ کیپیسٹر جو ہے بڑے والا یہ تبدیل کیا، اور جب یہ کیپیسٹر ہم نے تبدیل کیا تو یہاں پر ہمارے پاس وولٹ جو ہیں وہ پورے ہو گئے۔ تو اس قسم کا ڈیفیکٹ جس میں یہ کیپیسٹر کام بھی کر رہا ہو لیکن کم کام کر رہا ہو، تو یہ بہت کم اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جو اس چارجر میں یہ ڈیفیکٹ تھا۔ تو اب جب ادھر وولٹ پورے ہو گئے تو پھر اس کے بعد اس نے چارجنگ جو ہے جب ہم نے بیٹری پر لگایا تو چارجنگ اس نے لے لی۔ تو دوستو اس لیے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، اور انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔